आमीन आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज शाम फिर से खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने कदमों में अपनी पाक हजूरी में आने का फजल अता किया। अगर हम खुरूज की किताब को स्टडी करें तो उसमें लिखा है द बुक ऑफ एक्सोडस, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरी इबादत करें। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इबादत नहीं करते, उनके पास इबादत के लिए टाइम नहीं है, उनके पास टाइम इतना महदूद है कि वो इबादत को समझना नहीं चाहते कि इबादत क्या चीज़ है। कुछ ऐसे बेटे हैं बेटियां हैं वो समझते हैं शायद हम अपनी जॉब को, शायद आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जॉब भी एक इबादत है और वो सिर्फ अपनी जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सुबह शाम सिर्फ वो जॉब या अपने बिजनेस के ताल्लुक से सोचते हैं और उनके पास टाइम नहीं कि वो चर्च आए या दुआ में ठहरें या कोई मखसूस जगह जो उन्होंने घर में बनाई हो वहाँ पर वो टाइम स्पेंड करें। उनके पास टाइम नहीं। लेकिन आप और मैं, हम सब मुबारक है कि खुदा ने हमें वक्त दिया है कि हम उसकी पाक हजूरी में आते हैं। अजीजों, जब इंसान खुदा के पास चले जाता है तो मैं कई दफ़ा, क्योंकि एज एक खुदा का खादिम होते हुए खुदा हमें खुशी के माहौल में भी खुदा लेकर जाता है और ऐसे कई दफ़ा गम का माहौल होता है, वहाँ पर भी खुदा के खादिम जाकर दुआ करते हैं। तो कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो मैयत है, डेड बॉडी, वो जब पड़ी होती है वहाँ पर हाथ और हाथों की फिंगर्स सब कुछ ठीक नज़र आ रहा होता है। बॉडी के हर एक पार्ट को हम देख रहे होते हैं, हाथ भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, पाँव भी होते हैं, आंखें, कान, नोज़, सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है एक डेड बॉडी का। लेकिन वो पाँव मौजूद तो हैं लेकिन हरकत नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कुछ ख़ास है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो हमारी बॉडी हरकत करती है और उसे हम जान या रूह बोलते हैं। हमारी सोल या स्पिरिट जो खुदा ने जब बाकी अदन के अंदर आदम को बनाया तो आदम के नथनों के अंदर खुदा ने ज़िंदगी का दम फूंका। इसका मतलब है अगर हमारे अंदर दम नहीं, रूह नहीं, जान नहीं तो हमारी बॉडी हरकत नहीं करेगी। चाहे जितने मर्जी हमारे पाँव या हाथ एनर्जी से भरे हैं, हम मूवमेंट नहीं कर सकते। हमारी हरकत या हमारी बॉडी का चलना फिरना, उठना बैठना हमारी बॉडी का वो रूह के साथ है। जब तक रूह बदन के साथ एक है तो हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जो ही हमारी बॉडी से रूह निकल जाती है, जान निकल जाती है, तो हमारी बॉडी फंक्शन करना, काम करना छोड़ देती है। और उस रूह की ग़िज़ा बाइबल मुकद्दस में सिखाती है, ये जिंदा कलाम हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमारे अंदर जो खुदा ने दम रखा है, जो स्पिरिट रखी है, उसकी ग़िज़ा ये बाइबल मुकद्दस है। उसकी ग़िज़ा वर्शिप है जो अभी हम सब ने मिलकर की। उस रूह की ग़िज़ा प्रेयर है जो आप और मैं हम डेली करते हैं। और इसलिए आप में हम सब मुबारक है कि खुदा हमें अपने कदमों में आने का फजल अता करता है। और मुबारक इसलिए कि हमारी रूह को डेली डाइट मिलती है। अगर कभी आपको तजुर्बा हुआ हो कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है लेकिन आपके पास खाना ना हो या उस वक्त अवेलेबल ना हो, टाइम ना हो खाने का, लेकिन आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और बॉडी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फील इंसान करता है कि भूख बहुत लगी है लेकिन खाना नहीं है या खाना खाने का वक्त नहीं है। सेम इसी तरह जब हमारी रूह को डाइट नहीं मिलती तो हमारी रूह के अंदर एक ख़ास भूख पैदा होती है, लेकिन इंसान की जिस्म की ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती है कि हम अपनी रूह की भूख और प्यास को फील नहीं करते। हम महसूस नहीं करते कि हमारी रूह भूखी है, प्यासी है। आइए अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना, हम थोड़ी देर के लिए अपनी तिलावत की तरफ आएंगे। आज के सरमन का हमारा अनवान है, टाइटल है यीशु की ज़ुबान। इस ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे। मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरत तिलावत की लिखा है, फिर उसी दिन
جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں 20ویں اور 21ویں آیت مقدسہ کی جو ابھی ہم نے تشریح سنی ہے، اس کی تلاوت سنی ہے، اس کی پراپرلی تشریح کو سنیں گے ہم۔ لکھا ہے یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ میں جب ان الفاظوں کو پڑھ رہا تھا تو میں نے پاک روح کی رہنمائی سے محسوس کیا کہ جیزس نے جب اپنی پاک جان صلیب کے اوپر قربان کر دی تو یہودیوں کے ڈر سے جتنے شاگرد تھے وہ چھپے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں بھی نہ پکڑ لیں، یسوع کے شاگرد ہونے کی وجہ سے شاید اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ہمیں بھی نہ پکڑ لے اور ہمیں بھی صلیب پر نہ چڑھا دے۔ اور اس لیے جتنے بھی شاگرد تھے، یسوع کے رسول تھے، وہ فزیکلی کمزور تھے، اس لیے وہ چھپ گئے کمروں میں جا کر۔ یہاں پر بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہے کہ ان کے بیچ آ کر، یہودیوں کے ڈر سے بند تھے دروازے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ میں ان الفاظوں کو جب پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک چیز سیکھی کہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے جب جیزس زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کے درمیان موجود ہوئے غائبانہ طور پر، اس سے کچھ چند گھنٹے پہلے، کچھ دیر پہلے، جب جیزس کو صلیب ابھی دینی تھی، ابھی تک یسوع صلیب پر نہیں تھے چڑھے، اس سے پہلے چونکہ یسوع نے پطرس سے کہا تھا کہ تو میرا 3 بار انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں تو تجھے جانتا نہیں۔ پطرس نے یسوع کا انکار کیا۔ پطرس یسوع سے کہتا تھا میں تیری خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن جو ہی جان دینے کا موقع آیا، پطرس اپنے الفاظوں سے سلپ ہو گیا، پھر گیا، اور پطرس کی اس بے وفائی کو بھی جیزس اگنور کرتے ہیں۔ باقی شاگرد بھی، بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب یسوع کو گتسمنی باغ میں پکڑا گیا، وہ شاگرد جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے، جب میریکلز ہوتے تھے تو شاگرد یسوع کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ جب یسوع نے 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں کو لیا اور بڑا معجزہ ہوا اور ہزاروں لوگوں نے وہ خوراک کھائی، اس وقت بھی یہ شاگرد رسول یسوع مسیح ناصری کے پاس تھے۔ جب جیزس پانی کے اوپر چل کر آتا ہے، اس وقت بھی رسولوں نے یسوع کی قوت کو دیکھا، لیکن جو ہی وقت آیا اپنے استاد کے ساتھ وفاداری کرنے کا، سارے شاگرد بھاگ گئے یسوع کو چھوڑ کر۔ لیکن جیزس نے انہیں نہیں چھوڑا۔ میں نے جو سیکھا اس سارے پیسج سے کہ یسوع نے انہیں نہیں چھوڑا، شاگردوں نے تو بے وفائی کی۔ ایک جگہ پر پال لیٹرز کے اندر کہتا ہے کہ گو ہم بے وفائی کریں تو بھی وہ ہمارے ساتھ، یسوع ہمارے ساتھ وفادار ہے، جیسے شاگردوں نے بے وفائی کی۔ اور وفاداری یسوع کی کیا ظاہر ہوتی ہے؟ جیزس ان کے درمیان جب بیچ میں کھڑا ہوا یسوع بادشاہ، اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اگر ہمیں کوئی شخص ٹارچر کرتا ہے یا دکھ دیتا ہے تو کبھی بھی ہماری زبان سے سافٹلی یا محبت سے بھرے الفاظ اس شخص کے لیے نہیں نکلتے، یا بہت کم نکلتے ہیں۔ لیکن جیسس نے انہیں کیا کہا؟ تمہاری سلامتی ہو۔ انہیں یسوع بادشاہ کہہ رہے ہیں جو شاگرد یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جنہوں نے بے وفائی کی۔ یہ یسوع کی زبان ہے۔ انسان کی زبان کے اندر کڑواہٹ، غصہ پایا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اسے ضبط کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس غصے کو، اس کڑواہٹ کو ہم نے ضبط کیا ہوتا ہے۔ جو ہی موقع آتا ہے اس کڑواہٹ کو ہم اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ لیکن جیزس نے ایسا نہیں کیا۔ جیزس جیسے ان کے درمیان آئے، یسوع نے یہ باتیں جتائے نہیں کہ میں نے تمہارے درمیان اتنے بڑے معجزے کیے۔ پطرس، میں نے تو ایک ماہی گیر تھا، وہاں سے تجھے میں نے لیا اور میں نے تجھے آدم گیر بنایا، اتنا بڑا تجھے میں نے عہدہ دیا، لیکن تو مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میرے لیے تو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں یسوع بادشاہ تیری خاطر اپنی جان دے دوں گا، لیکن تو میرے ساتھ ایک گھڑی نہ جاگ سکا۔ یسوع نے یہاں پر آ کر کوئی تبصرہ نہیں کیا
کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بلکہ یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ آج کے ٹاپک کا کیا، آج جو ہمارا میسیج ہے اس کا کیا ٹاپک ہے؟ یسوع کی زبان۔ یہ یسوع کی زبان ہے، سلامتی سے بھری ہوئی، محبت سے بھری ہوئی جیسس کی زبان ہے۔ میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا اور اسے مشاہدہ کیا، ایسی زندگیاں جنہوں نے بہت گناہ کی اور وہ لوگ گناہ کر کر کے گناہ سے تنگ آ گئے، اور ایک وقت ان کے دل میں اور ذہن میں، دماغ میں اور ان کے ہارٹ میں یہ خیال آتا ہے، کیا مجھے بھی یسوع معاف کر سکتا ہے؟ اور بائبل مقدس کے اندر سے جیسس کی آواز، یسوع کی زبان کے اندر سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ہاں بیٹا میں تجھے معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ کئی دفعہ انسان ہوتے ہوئے انسان اتنے گناہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کیا میری بھی معافی ہو جائے گی، مجھے بھی معافی ملے گی، میں بھی یسوع کے لہو سے دھل جاؤں گا، میں بھی پاک صاف ہو جاؤں گا۔ اور جیسس اسے بھی کہتا ہے کہ تیری خاطر میں نے اپنی جان کو قربان کیا، ہاں تیرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو میری صلیب کے نیچے آ، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہے ہیں تمہاری سلامتی ہو، اور آگے لکھا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ جیسس آ کر اپنے شاگردوں میں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کر رہے، کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، کوئی وہاں پر ہمیں نہیں مل رہی کہ جیسس انہیں ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ یسوع نے ان کی سلامتی مانگی، اور آگے یسوع نے انہیں اپنے ہاتھ، جن ہاتھوں کے اندر کیل لگے تھے، جن ہاتھوں کے اندر میخیں لگی، ان ہاتھوں کو، اور ساتھ میں جیسس نے اپنی پسلی کو، جس پسلی کے اندر بالا لگا اس پسلی کو دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ شاگرد یہ سوچ رہے تھے کہ یسوع تو ہمیں کہتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیسس ہمیں اس دور کی جو حکومت تھی، اس حکومت کی غلامی سے یسوع بادشاہ ہمیں آزاد کریں گے، اور ہماری ایک اپنی ریاست ہوگی، ہمارا ایک اپنا ملک ہوگا، ہماری ایک اپنی بادشاہت ہوگی، اور ہمارا بادشاہ یسوع ہوگا۔ شاگردوں میں سے بے شمار شاگردوں کا یہ خیال تھا کہ شاید خدا یسوع مجھے وزیر بنائے گا، شاید یسوع مجھے یہ عہدہ دے گا۔ اس لیے کئی دفعہ شاگرد آپس میں بحث بھی کرتے تھے کہ ہم میں بڑا کون ہے، اور وہ ایک جسمانی سوچ رکھتے ہوئے یسوع کے ساتھ چلتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس دور کی جو حکومت جہاں پر یہودی لوگ غلام تھے، اس حکومت سے یسوع، رسولوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں چھڑائے گا۔ اور جب ایسا نہ ہو سکا، گتسمنی باغ میں یسوع کو پکڑ لیا گیا۔ شاگرد سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہمارا بادشاہ پانی پر چل سکتے ہیں، مردے زندہ کر سکتے ہیں، تو ہمیں روم کی حکومت سے چھڑانا یسوع کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے وہ یسوع کی پیروی کرتے تھے کہ اس بادشاہ نے تو مردوں کو زندہ کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہ بھوت ہے، لیکن یہ تو ہمارا بادشاہ ہے جو پانی کے اوپر چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اور جیسس تو آسمانوں سے برکت مانگتے ہیں، اور مچھلیوں اور روٹیوں کے اندر کثرت اور برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہمارا فالوور جسے ہم اوبے کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارا ایسا لیڈر جس کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، تو وہ ضرور بادشاہ یسوع ہمیں روم کی حکومت سے آزادی بخشے گا، روم کی غلامی سے آزادی بخشے گا۔ بیسیکلی شروع سے ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ شاگردوں نے یسوع کو چھوڑ کیوں دیا، شاگرد ڈر کیوں گئے۔ اس سے پہلے شاگرد بڑے دلیر تھے، اس سے پہلے پترس کہتا تھا میں تیرے لیے جان دے دوں گا جیسس، لیکن کیوں جیسس کو شاگردوں رسولوں نے چھوڑا؟ کیونکہ شاگرد رسول ابھی تک روحانی بھید کو سمجھے نہیں تھے کہ یسوع کی جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے، بلکہ یسوع کی بادشاہت آسمانوں کی ہے۔ یسوع اس دنیا کے اندر ایک بادشاہ بننے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کے بادشاہ تو یسوع کے بنائے ہوئے ہیں۔ یسوع تو جان دینے آئے تھے،
शागिर्द कभी नहीं थे समझते कि यीशु कभी कुर्बान होंगे, हमारा लीडर कुर्बान हो जाएगा। बल्कि मैं एक दिन सोच रहा था, अपनी एक जिस्मानी नजरिए से मैं सोच रहा था कि जब जीसस को सलीब दी गई, यीशु मसीह नासरी कुर्बान हो गए, उसके बाद शायद शागिर्द ये सोचते हों कि यीशु ने देख लिया, हमें फंसा दिया, कि हमने यीशु की खातिर अपना कारोबार छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, बहन भाइयों को छोड़ दिया है, कि यीशु एक दिन तख्त पर बैठेगा और हम यीशु के साथ वजीर बनेंगे, यीशु के साथ हमें भी ओहदे मिलेंगे। तो खुद हमारा लीडर कुर्बान हो गया है, तो अभी हमारा क्या बनेगा? शायद पतरस सोचता हो कि दोबारा से मैं मछलियों को ही पकड़ता हूँ, मेरा तो फ्यूचर यीशु ने खराब कर दिया। 3.5 साल यीशु के साथ मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जिस्मानी सोच थी। आज जिस तरह हम मेहनत करते हैं कि हम ये डिग्री लेंगे, उसके बाद ये जॉब हमें मिलेगी, और रसूल और शागिर्द यीशु के साथ इसलिए फाकों में, मेहनत में, मुश्किलात में भी यीशु के साथ रसूलों ने वक्त गुजारा है, सिर्फ इसलिए कि यीशु बादशाह बनेगा, और वो दुनिया की बादशाहत के ताल्लुक से सोचते थे। लेकिन यीशु ने ऐसा कभी दुनिया का बादशाह नहीं बनना था। यीशु ने तो दुनिया को गुनाहों से निकालना था, अपना पाक खून बहाकर। और जब यीशु सलीब पर चढ़ने को आ गए, यीशु को संसार कर लिया गया गतसमनी बाग में से, और शागिर्द यीशु को छोड़कर चले गए। शायद वो जहाँ जहाँ छुपे होंगे वो सोचते होंगे कि शायद यीशु एक बड़ा मौजज़ा करेगा और उनसे छूटकर हमारे पास आ जाएगा, उन लोगों को यीशु ख़त्म कर देगा। लेकिन शागिर्दों की आखिर तक जो जिस्मानी सोच थी, वो उम्मीद पूरी ना हो सकी। एक वक्त आया, यीशु ने अपनी पाक जान को कुर्बान कर दिया। जब यीशु कब्र में चले गए तो उस वक्त शागिर्द टूट चुके थे। बेसिकली जिस्मानी तौर पर शागिर्द जो रसूल जो यीशु के थे, वो सारे टूटे हुए थे कि अब क्या बनेगा हमारा, लोग हमें जीने नहीं देंगे, हम जब बाहर निकलेंगे लोग ताना हमें देंगे कि इनका बड़ा लीडर था वो, तो अब तो वो लीडर नहीं रहा, तो क्या बनेगा इनका। तो उनके दिल में बड़ी बातें आती होंगी कि क्या बनेगा हमारा, लोगों को किस तरह हम फेस करेंगे, माशरे को किस तरह हम फेस करेंगे, कैसे हम दोबारा से अपने बिजनेस को बहाल करेंगे, क्योंकि यीशु के जाने के बाद तो हम तन्हा हो गए हैं। लेकिन जीसस उन सारे डरे हुए शागिर्दों के दरमियान में जिंदा होकर आ खड़े हुए, और उन्हें यीशु ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, डरो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मिशन मैंने तुम्हें दिया है अब वो पूरा होने का वक्त आ चुका है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर 20वीं आयत मुकद्दसा का हम इसकी तिलावत को सुने, लिखा है, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और 21वीं आयत मुकद्दसा को सिस्टर जी जरा पढ़िएगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन आमीन, प्रेज गॉड, थैंक यू सिस्टर जी। अजीजों, ये वर्स नंबर 21 यूहन्ना की अंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा में दोबारा से यीशु बादशाह जी उठने के बाद अपने शागिर्दों की सलामती को चाहते हैं। 19वीं आयत में भी यीशु ने अपने शागिर्दों की सलामती मांगी, और 21वीं आयत मुकद्दसा में भी यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। बार बार यीशु बादशाह अपने शागिर्दों की सलामती को मांग रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि ये हमारे यीशु मसीह नासरी की मोहब्बत से भरी ज़ुबान है। आज ज़रूरत है कि हम भी इस ज़ुबान को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें। हालात अजीज़ों कैसे भी हों, यीशु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। रसूलों ने, शागिर्दों ने समझा कि अभी हमारा जो एक स्टोरी चल रही थी 3.5 साल से हमारे जहन के अंदर, वो तो ख़त्म हो चुकी है। हम तो अभी तक रूम की गुलामी के अंदर है, हम तो रूम की गुलामी से नहीं छूटे। इसका मतलब है दोबारा से हमें वापस अपनी लाइफ में जाना पड़ेगा, एक जिस्मानी कारोबार फिर से करना पड़ेगा, जो हम पहले जिन चीज़ों से निकले थे वापस जाना पड़ेगा। हमारा लीडर नहीं रहा अब इस दुनिया में, अभी हमारे लिए कोई आगे फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जीसस ने कहा तुम्हारी सलामती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। कई दफ़ा हम भी ये समझते हैं कि हमने बड़ी दुआ करवाई, पास्टर साहब ने बड़ी हमें तसल्ली दी, और कलाम सुनने से हमें बड़ी तसल्ली मिली कि मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी,
لیکن ابھی تک میری بیماریاں، میری کمزوریاں، میری پریشانیاں وہیں پر ہے. تو مجھے کیا فائدہ چرچ جانے کا؟ کیا فائدہ مجھے کلام سننے کا؟ کیا فائدہ مجھے دعا کرنے کا؟ میری لائف کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا. مجھے یسوع کے ساتھ چلنے میں یا مجھے یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے میں کیا ملے گا؟ یہ خیال کئی دفعہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں نے یسوع کے لیے اتنی قربانیاں دی، مجھے کیا ملے گا؟ کیا ابھی بھی میری زندگی کے اندر دکھ ہی رہیں گے؟ یسوع کو میں نے اپنی زندگی دی لیکن مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. لیکن جب تک ہم اس تھاٹ کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اس سوچ کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اس وقت تک ابھی تک ہم روحانی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں. اور جب ہم روحانی طور پر جیسے شاگرد کمزور تھے اور یسوع نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، تمہاری سلامتی ہو. یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے ایک مشن دے کر، میں بھی تمہیں مشن دیتا ہوں. حالات کیسے بھی ہوں، آپ کی لائف کے اندر شفا آئے یا نہ آئے، عزیزو کبھی بھی ہمیں مسیح کی زبان کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے خلاف اگینسٹ چاہے سارے کام ہونے شروع ہو جائیں، حالات ہمارے خلاف ہو جائیں، رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمارے اپنے ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن کبھی بھی ہم نے مسیح کو نہیں چھوڑنا، مسیح کی زبان کو نہیں بھولنا. مسیح کو سب نے چھوڑ دیا تو بھی مسیحا نے کہا تمہاری سلامتی ہو. یسوع کے اندر محبت نہیں ٹھنڈی پڑی. آج ہمارے اندر محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، کچھ پرابلمس ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم فرسٹ آف آل دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بائبل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں، مسیحی رفاقت فیلوشپ کو، پاکیزگی کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو ہماری روحانی ترقی کا ہوتا ہے، اور اس وقت میں خدا ہماری روحانی ترقی کرنا چاہتا ہے. کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ روحانی ترقی تب ہماری ہوتی ہے جب ہم آزمائشوں کے اندر سے نکلتے ہیں. آزمائشوں کے اندر جو ہی ہم آزمائشوں کے اندر سفر کر رہی ہوتے ہیں اور آزمائشوں سے جیسے ہمارے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، اسی لمحہ ہماری روحانی ترقی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو اپنی لائف کے اندر رکھیں کہ اگر یسوع نے اپنے شاگردوں کو نہیں چھوڑا تھا تو یسوع بادشاہ کبھی بھی ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے. شاگرد سمجھتے تھے کہ ہمارا لیڈر مر گیا، ابھی ہمارا فیوچر ختم ہو چکا ہے. ہم بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو مجھے شفا نہیں ملی، ابھی میرا پرپس پورا نہیں ہوا، میرا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، شاید میں نے ساری زندگی ایسی رہنا ہے. اور وہی وقت ہوتا ہے ہماری بلیسنگ کا. جس طرح شاگرد سوچ رہے تھے کہ ہمارا فیوچر روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، پاک روح سے معمور کر کے. اب تمہیں میں برکت دوں گا. چاہے آپ نے میرا انکار کیا، آپ مجھے چھوڑ گئے، لیکن تو بھی میں ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں. جب تم چرچ آتے تھے، جب تم کلام کھولتے تھے، جب تم دعا کرتے تھے، میں ان باتوں کو جانتا ہوں. آپ کا مسیح کے اندر چلنا، ایک ایک قدم مسیح کے ساتھ چلنا مسیح یسوع کے نوٹس کے اندر ہوتا ہے. آپ گھر سے چرچ میں کتنے قدم چل کر آئے ہیں، یسوع بادشاہ سب کچھ جانتے ہیں. کس پیشن سے آپ چرچ میں آئے ہیں، جیزس آپ کی سوچ، آپ کے خیال کو بھی جانتا ہے. صرف آج عزیزو اس بات پر ہم غور کریں گے، کیا ہماری زبان بھی محبت سے بری ہے؟ آپ اپنے حالات کو نہ دیکھیں، آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، قرض ہے، مشکلات ہے، بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیزوں کو ختم کرنا خدا کا کام ہے، لیکن خدا چاہتا ہے، یسوع بادشاہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ ہر حال میں سٹیبل رہیں، مجھ میں قائم رہیں، مجھ میں وفادار رہیں، اور ان کے اندر سے بھی محبت بھری زبان نکلتی رہے. آئیے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے سارے، اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے. کیا ہمارے اندر بھی مسیح جیسی زبان پائی جاتی ہے؟ جس طرح ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ یسوع کو سب نے چھوڑ دیا تو بھی جیزس محبت بھری زبان سے اپنے شاگردوں رسولوں کو کہتی ہیں
تمہاری سلامتی ہو۔ کیا ہمارے اندر بھی ایسی میٹھی زبان پائی جاتی ہے؟ ساری آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے، سب سروں کو جھکا لیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہم اپنی لائف کے اوپر غور کریں گے۔ جتنے مجھے آن لائن واچ کر رہی ہیں، ہر شخص اپنی آنکھیں بند کرے گا اور آج ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے، کیا میری زبان بھی مسیح جیسی ہے؟ جس طرح یسوع کو اپنوں نے چھوڑ دیا، شاگردوں نے چھوڑ دیا، تو بھی جیزس اپنے شاگردوں اور رسولوں سے کہتے ہیں تمہاری سلامتی ہو۔ کیا آپ بھی ایسے ہی ہیں؟ آپ کے اندر بھی ایسی زبان پائی جاتی ہے، محبت سے بھری؟ اگر آپ کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، اپنوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، کیا آپ ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں؟ آپ انہیں معاف کریں اپنے دل سے۔ کچھ دیر کے لیے میں چاہتا ہوں سب آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ ہر شخص اپنی آنکھیں بند کرے گا اور دعا ہم کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند تو مجھے اپنی جیسی زبان بخش دے۔ میں نے سیکھا کہ تیری زبان محبت سے بھری ہے۔ ہاں، مجھے لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، دکھ دیا، تو بھی آج میں اپنے دل سے انہیں معاف کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور میں ان کی سلامتی چاہتی ہوں، چاہتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میں تیرا کام کروں گا۔ دنیا کی ٹھوکروں کی وجہ سے جیزس کبھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جی ہاں، دنیا کی ٹھوکروں کی وجہ سے کبھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ یسوع، تیرے شاگردوں نے، رسولوں نے تجھے چھوڑ دیا، تو بھی تو نے ان سے پیار کیا اور ان کی سلامتی کو مانگا۔ یہ تیری محبت بڑی زبان ہے۔ لیکن یسوع بادشاہ جی، آج میں یہ چاہتی ہوں تو مجھے بھی ایسی زبان بخش دے، محبت سے بڑی زبان۔ میری بولنے سے، میری زبان کے اندر سے نکلنے والے الفاظ ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، بلیسنگز کا سبب ٹھہرے۔ جی ہاں، یسوع بادشاہ آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہر شخص کے لیے برکت کو مانگیں۔ یسوع نے ہمیں لعنت کا نہیں بلکہ برکت کا، یسوع نے ہمیں فرزند بنایا ہے۔ جی ہاں، جیزس نے ہمیں برکت کا فرزند بنایا ہے۔ جتنے لوگ جیزس کی حضوری میں آتے ہیں، ہر زندگی کو یسوع بادشاہ برکت دیتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے۔